اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا شفیعنا اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا۔ رسالت سیریز کا پہلا لیکچر جو ہم نے لطیف مولا سے سنا اور سمجھا اسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمجھا ہے۔ تو حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تفکر میں رہتے تھے، یعنی غور و فکر کرتے تھے اور ان کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی اور غور و فکر کرنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور آپ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور آپ کی پیشانی مبارک سے نور چمکتا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ تھی، جو زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا تو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے ذریعے باہر نکالا تھا۔ تو جب زمزم کا دور تھا تو قوم میں بدکاریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو جب وہاں کے حاکم نے زمزم کے کنویں کو مٹی سے بند کر دیا تھا، اور کیونکہ جب قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہے، بدکاریاں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو وہ حاکم نے سوچا کہ یہ قوم میں بہت بدکاریاں آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ زمزم کی نعمت لے لیں گے، تو انہوں نے کیا کیا، زمزم کے کنویں کو مٹی سے ڈھانپ دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ لے لیا تھا، اسی طرح یہ زمزم کا کنواں بھی لے لیں گے بلکہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ جب بندے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں لے لیتے۔ تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، اللہ کی پہچان لے کے آئے اور دین کی فہم لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، تو ہم بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بٹ ہم یہ سب چھوڑ کے دنیا میں لگ گئے اور ہمارے اندر مخلوق کی پہچان آ گئی۔ ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا تھا، بٹ مخلوق کی محتاج ہو گیا، اور اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے محتاج بننا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنی چاہیے۔ اور تو جو زمزم تھا وہ حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے باہر نکلا اور آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانیاں بتائی تھی کہ زمزم کو نکالنے کی۔ تو حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو لے کر آپ نے کنویں کو نکالا زمزم کے۔ تو جب آپ اور آپ کے فرزند دونوں مل کر نکال رہے تو پورے کفار آپ لوگ کے خلاف ہو گئے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ تو کرنا تھا، تو آپ نے کر گزرا۔ جو کفار مخالف ہو گئے تھے انہوں نے طعنہ دیا کہ تم اپنے ایک بیٹے کو لے کر ہمارے مقابلے میں آؤ گے۔ تو حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور قسم کھائی کہ رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جب جوان ہو جائے تو ان میں سے ایک میں اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اور آپ وہ بھول گئے۔ پھر 30 سال بعد آپ کو منت ذہن سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ کیا، تو پھر آپ نے
10 بیٹوں کو بلایا اور جو وعدہ کرے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو بتایا۔ تو 10 کے 10 بیٹوں نے کہا کہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہے، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، تو جس کو چوز کریں گے انہوں راضی ہے بولے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی جو بھی ہے بات سنتے اور فرما بردار رہتے، حکم مانتے، اور جتنے ہم فرما بردار ہوتے ہیں تو اتنے دیندار ہوتے ہیں۔ تو اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے خوراک کیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، جیسے یوسف علیہ السلام مصر میں تھے ویسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی خوبصورت تھے۔ تو جو سارے عرب تھا انہوں نے کہا کہ ہم دوسرا راستہ نکالتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح نہیں کریں گے، اور وہ بہت چاہتے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق بھی اچھے تھے۔ تو پھر انہوں نے چٹھی ڈالی اونٹ کی اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا 10 بار۔ تو جو جیسا ایک بار نام آتا تو 10 اونٹ بڑھاتے، تو ویسے 10 بار آیا نام تو 100 اونٹ بڑھائے۔ پھر چٹھی ڈالے تو جب اونٹ کی چٹھی آئی تو پھر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں ابھی ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، بلکہ ایسے 3 بار ڈالے۔ تو پھر جب بھی اونٹ کا نام آیا، جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو ذبح کیا اور اپنا وعدہ پورا کیا، ویسے ہی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اور جو ہمارے کو حکم ملا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو ہم بھی آ کے بھول گئے ہیں، تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے یہ بھی کرامت ہے کہ جو ہم نے سنا سورہ فیل کا واقعہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا سب اپنا معاملہ۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو پھر اس کے بعد راحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جب مصیبت آئے تو اس کے بعد راحت آتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم ایک واقعے سے سمجھتے ہیں، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب اللہ کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس کے بعد راحت دیتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جب حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے ایک نبی سے ملنے جا رہے تھے، ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں گرمی اتنی بڑھ گئی کہ گھوڑے بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے پیدل چلنا شروع کر دیا، آپ دونوں نے۔ پھر تھوڑی دور گئے، توشہ جو لائے تھے وہ کھائے ختم ہو گیا۔ تو ابھی گرمی بہت تھی اور پیدل چل رہے تھے، تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک مصیبت کے بعد راحت، جب مصیبت آتی ہے تو پھر راحت آتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر آپ لوگ نے آگے بڑھا تو دھواں شروع ہو گیا، تو پھر آپ نہیں رکے، پھر بھی چل رہے تھے۔ تو پھر پیچھے سے ایک آواز آئی کہ رک جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ تم کون ہو جو ہم کو روک رہے ہیں؟ تو فرشتے، انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، آگے بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو روکنے کے لیے آیا ہوں۔ اور فرشتے نے کہا کہ آپ لوگ اتنی تیزی سے آ رہے تھے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرے نیک بندے آ رہے ہیں تو ان کو روکیے، اور جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے اسے بچانے کے لیے روک رہے تھے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو روکنے کے لیے پہلے گرمی دی، اور پھر گھوڑے بے ہوش ہو گئے، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر دھواں آیا، پھر بھی آپ لوگوں نے نہیں رکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ فرشتے نے آ کر روکا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب تو بہت بڑا عذاب رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت دے کر روک رہے تھے۔ پھر جب بیٹے نے کہا کہ بابا آپ نے جو کہا وہ تو سچ ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پھر راحت آتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو اللہ سے رجوع ہونا چاہیے،
اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے اور ہمیں رونا سکھاتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے اور مانگنا سکھاتی ہے، پھر راحت بھی آتی ہے۔ تو حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا اور بڑی فوج کو ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح اور چھوٹی کنکریوں سے ہلاک کر دیا پوری قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کمزوروں سے کام لیتا ہے اور ہم سب بھی کمزور ہیں، تو ہم مایوس نہیں ہونا کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کمزوروں سے کام لیتا، تو ہم نے خوش ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کام لے رہے ہیں۔ اور حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مکے میں آپ ایک قالین پر بیٹھتے تھے اور اس پر وہ قالین پر کوئی نہیں بیٹھتے تھے دوسرے، آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، کیونکہ آپ کے واقعے دیکھے تھے بڑے بڑے، تو آپ کا بہت ادب کرتے تھے اور آپ کی عظمت کرتے تھے، تو آپ کے قالین پر کوئی بیٹھتے نہیں تھے۔ تو جب حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے، اور جو ان کے چچا انہوں رہتے تو انہوں روکتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ نہیں آنے دو، یہ تو میرا بچہ ہے، یہ برکت والا بچہ ہے بولتے تھے۔ تو حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں سمجھا ہے، اور حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور ہم نے سمجھا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو بھی ہم نے اس لیکچر میں سنا اور سمجھا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا جزاک اللہ۔